پورا منیسوسی کے القادر جلالی اور محیط نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ایک بار پھر سے زوردار تالیوں میں آپ سبوں کو فادر کی بہت بہت مبارک۔ اسی یسوع میں میرے عزیزو، آج کا دن دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ عالمی طور پر منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے اپنی محبت اور عقیدت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ نے ہمیں بھی اپنے فضل کی بدولت زندوں کی زمین پر زندہ رکھا ہے، تاکہ ہم بھی آج کے اس اہم دن کو منا سکیں اور آج کے اس دن کے حوالہ سے خداوند کے کلام میں سے سیکھنے والے ہو سکیں۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے باپ کے تعلق سے سیکھیں گے، اور اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ باپ بچوں کے لیے کیا ہے اور کس چیز کی ضرورت جو ہے وہ بچوں کو باپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کو ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام سے روح القدس کی رہنمائی میں سیکھیں گے۔ اسی یسوع میں میرے عزیزو، جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو باپ جو ہے وہ محبت اور شفقت کا نام ہے، باپ قربانیوں کا نام ہے، اور خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں باپ کی تعلیم و تربیت کے حوالہ سے نصیحت کرتا ہمیں نظر آتا ہے، اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی ہم نے اسی بات کو سنا ہے۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں تربیت اور نصیحت کے تعلق سے جو باپ کی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم جب کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، یاد رکھیں خدا کا پاک کلام ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے، اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو اس کلام سے ہمیں اپنی زندگیوں کو روشن رکھنا ہے۔ یہ کلام جو آج ہماری زندگیوں کے لیے تربیت اور نصیحت کی روشنی لیے ہوئے ہے، خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے مثال کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی پہلی آیت میں میرے اور آپ سب کے لیے یوں مطلوب ہے، اے میرے بیٹو۔ یہاں پر اولاد سے خدا جو ہے وہ مخاطب ہے، اور خدا بات کر رہا ہے اولاد سے، اے میرے بیٹو باپ کی تربیت پر کیا کرو؟ کان لگاؤ۔ باپ کی باتوں پر، باپ جو تربیت کرتا ہے، باپ جو نصیحت کرتا ہے، اس کی تربیت اور نصیحت پر کیا لگاؤ؟ کان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی باتوں کو کیسے سنو؟ غور سے، دھیان سے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب بھی باپ اپنی اولاد کو تربیت اور نصیحت کرے تو اولاد کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگائے، یعنی اس کی باتوں کو کیا کرے؟ غور سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ باپ باتیں کرتا رہ جاتا ہے اور اولاد سن کر انسنا کر دیتی ہے۔ آج کی موجودہ دور کی اولاد کی بات کریں تو ایسا ہی ہے۔ بہت کم اولاد ہمیں اپنے باپ کی تربیت پر کان لگاتے ہوئے نظر آتی ہے، لیکن آج خدا موقع فراہم کر رہا ہے ہمیں، اور اس نے موقع دیا ہے کہ ہم باپ کی تربیت کے تعلق سے، اس کے رشتے کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے جانیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ باپ کی تربیت پر کان لگا اور فہم حاصل کرنے کے لیے کیا کر؟ توجہ کر، حکمت حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، ہم اور بڑے سارے کاموں پر بڑی توجہ دیتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو نیابی طور پر دیکھیں تو بڑی ساری چیزیں ہیں، بڑے سارے ایسے کام ہیں، توجہ کے ساتھ آپ نے دھیان لگاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی ڈرامہ ہونا بڑی توجہ نہ رکھا،
अग्गों की होएगा। लेकिन बाप जब तरबियत करता है तो कैसी तवज्जो के साथ उसकी तरबियत पर कान लगाते हैं? नहीं, हमारा रवैया तब ऐसा नहीं होता है। हकीकत पसंद होना हर एक को पड़ेगा। हकीकत ये है कि हम अपने बाप की तरबियत पर उसकी बातों को तवज्जो के साथ सुनते हैं? नहीं सुनते। लेकिन खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है और खुदा का कलाम फरमाता है कि तू फ़हम हासिल करने के लिए कान लगा अपने बाप की तरबियत पर, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। ये कोई बुरी तलकीन नहीं है, ये बड़ी अच्छी तलकीन है। खुदा कहता है मैं तुम्हें बड़ी अच्छी तलकीन कर रहा हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए बड़ी अच्छी तलकीन है। इससे तेरा भला होगा और तेरी उम्र क्या हो जाएगी? दराज हो जाएगी। खुदा फरमाता है तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना। ये बाप की बात की गई है। हमें अपने जिस्मानी बाप की भी तालीम और तरबियत को तर्क नहीं करना है और अपने आसमानी बाप की भी। जिस्मानी और आसमानी बाप की तालीम और तरबियत को औलाद ने तर्क नहीं करना है। यही खुदा अपने कलाम में फरमा रहा है, लिखा है क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा मेरी बातें तेरे दिल में रहें। अरे दिल में रखने की बात तो बड़ी दूर की है। औलाद इस कान से सुनती है और इस कान से, लेकिन खुदा कह रहा है कि अपने बाप की बातों को अपने दिल में रख। ये जितने बेटे और बेटियां मौजूद हैं, खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें अपने बाप की तरबियत की बातों को कहां पर रखना है? दिल में रखें। बाप तरबियत करता है, जो नसीहत करता है उसकी बातों को दिल में रखें। ऐ नहीं कि इतरो सुने इतरो पढ़ देता है। ये खुदा नहीं सिखा रहा हमें बतौर औलाद होते हुए। और खुदा कहता है कि तू उसे अपने दिल में रख, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। ये खुदा अपने कलाम में बाप की तालीम और तरबियत के हवाला से हम बच्चों को बता रहा है कि हमने करना क्या है। जब हम बाप की बात करते हैं तो बच्चों के लिए बाप है क्या? हर बेटे और बेटी को ना पता होना चाहिए कि बाप मेरे लिए है क्या। किसी को पता है कि बाप हमारे लिए क्या है? बाप के रिश्ते की बुनियाद जो है ना, वो किसी इंसान ने नहीं रखी है, बल्कि खुद जिंदा खुदा ने रखी है। बाप के रिश्ते की बुनियाद। और बाप बच्चों के लिए है क्या? जब हम बाप की अहमियत की बात करते हैं तो सुन लीजिए, बच्चों के लिए बाप खानदान के अंदर बच्चों के लिए अजीम तरीन खुदा का तोहफा है। याद रखिए, खानदानों के अंदर बाप बच्चों के लिए कौन सा तोहफा है? अजीम, बड़ा तोहफा है। ये हमें इस बात का इल्म होना चाहिए तमाम बेटों और बेटियों को कि मेरा बाप मेरे लिए मेरे जिंदा खुदा की तरफ से बहुत बड़ा क्या है? तोहफा। कभी किसी बेटे बेटी ने ये बात कही? मेरा बाप मेरे लिए बहुत बड़ा खुदा का तोहफा है। और तोहफे को हम जब दुनियावी तौर पर देखते हैं, हमें जब भी कोई गिफ्ट मिलता है तो उस तोहफे के साथ, उस गिफ्ट के साथ हम करते क्या हैं? क्या करते हैं हम उसके साथ? संभालते हैं ना, बड़ा संभालते हैं, शोकेस। हम कहते हैं कि ज्यादा देर तक रहे और पता लगता रहे मुझे भी, हमें सबको, कि ये फलां गिफ्ट किसने दिया था, उसने दिया था। क्या ऐसी ही फिक्र, क्या ऐसी कदर हमने खुदा के अजीम तोहफे बाप की भी की है? कि बाप जो है ना, बाप दामन
زندہ خدا کی طرف سے اولاد کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. ارے اس کو بھی ویسے ہی سنبھال کر رکھے, اس کی بھی ویسی ہی قدر کرے جیسے ہم دنیاوی تحفوں کی کرتے ہیں. وہ تو ایک فانی انسان نے تحفہ دیا ہوتا ہے, یہ تحفہ تو میرے اور آپ کے زندہ خدا نے دیا ہے. تو اس کی قدر تو پھر ہمیں زیادہ کرنی چاہیے نا. ہم الٹ چلتے ہیں, الٹ ہم دنیاوی فانی انسان کی دی ہوئی چیزوں کی زیادہ قدر کرتے ہیں, لیکن جس خدا نے ہمیں وہ ہستی دی ہے جس کا کوئی نیم و بدل نہیں. باپ ایک ایسے رشتے کا نام ہے کہ اس کا کوئی متبادل آپ کو پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ملے گا. باپ ایک ایسی ہستی ہے. اب باپ بچوں کے بہتر مستقبل کا ضامن ہے. باپ کو خدا نے کیوں خاندانوں میں رکھا ہے؟ یاد رکھیے, باپ کو خدا نے خاندانوں میں اپنے خاندان کا سربراہ مقرر کیا ہے, ضامن مقرر کیا ہے, تحفظ دینے والا مقرر کیا گیا ہے, پہچان دینے والا مقرر کیا گیا ہے. کیونکہ اولاد کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ باپ سے. اس مناسبت سے باپ پہچان دینے والا بھی ہے. باپ تحفظ دیتا ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے. خدا نے باپ کو خاندانوں کے اندر رکھا ہے. اب بچوں کو باپ سے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اب جب ہم اس طرف آتے ہیں تو یاد رکھیے, بچوں کو دولت مند ہونے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, بہتر مستقبل کو پانے کے لیے اپنے باپ کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے باپ کی دعا کی ضرورت ہے, کیونکہ برکت جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہے. ہم جب کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں, پیدائش کی کتاب 27ویں باب میں ہم جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسحاق, مقدس اسحاق جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے عیساؤ سے کہا کہ جا جنگل میں جا کر میرے لیے شکار کر کے لا اور پکا کر مجھے کھلا تاکہ میں تجھے دل سے کیا دوں. آئیے کتاب مقدس میں سے ہم ذرا اس حوالہ کو دیکھ لیں کہ باپ کس طرح اپنے بیٹے کو برکت کے الفاظ ادا کرتا ہے, اور وہ الفاظ ہیں کیا جن کے پاس خدا کا مقدس کلام میرے ساتھ نکالیے. پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 27ویں آیت مقدسہ ہے. پیدائش کی کتاب 27واں باب 27ویں آیت. خدا کے پاک کلام میں جو مرحوم ہے, اس نے پاس جا کر اسے کیا کیا؟ چوما. اچھا, بڑی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ باپ جو ہے نا بڑا سخت ہے. ارے باپ سخت نہیں ہے, اس کا دل سخت نہیں ہے, بلکہ باپ کا دل تو ماں کے دل کی مانند ہی نرم ہے. ہمیں رویے سے لگتا ہے کہ یہ بڑا سخت ہے. وہ اس لیے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں غلط راہ پر نہ چلے جائیں, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے, ضامن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بری راہوں پر جانے سے روک سکے, ان کی تربیت کر سکے. سو باپ جو ہے وہ بھی محبت سے بھرا ہوا باپ ہے. ہم نے اکثر کتابوں میں اس بات کو سنا ہے, ماں محبت کی دیوی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ماں محبت کی دیوی ہے, لیکن پھر باپ کیا ہے؟ ماں اگر محبت کی دیوی ہے تو باپ محبت کا دیوتا ہے. یاد رکھیں, باپ محبت کا دیوتا ہے. میں صبح بھی اس بات کو بیان کر رہا تھا. اکثر گاڑیوں کے باہر آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ یہ سب میری ماں کی, ایسے نا. ہو سکتا ہے کسی نے اس پر کوئی بات کی ہو. اب بڑی ساری گاڑیوں پر آپ کو یہ بھی پڑھنے کو ملا ہوگا کہ یہ سب میرے ماں باپ کی. سو دونوں کی دعاؤں کی بدولت مسیح یسوع میں میرے جو بچے جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں. لیکن جب ہم برکت کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو برکت کا آغاز باپ کی طرف سے ہے. اور آج بھی بچوں کے لیے باپ کی دعا بڑی ضروری ہے.
باپ نے برکت دینے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ چوما۔ تو آج بھی باپ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں نا، لاڈ کرتے ہیں، انہیں برکت دیتے ہیں، خدا تجھے برکت دے، خدا تجھے بڑھائے پھلائے۔ تو اس باپ نے بھی اپنے بیٹے کو چوما ہے۔ آگے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو۔ آگے لکھا ہے خدا آسمان کی اوس اور زمین کی پھروی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے، قومیں تیری خدمت کریں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومیں کیا کر رہی ہیں؟ خدمت کر رہی ہیں، کیونکہ یہ برکت باپ نے اپنے بیٹے کو دی۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو، اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو، اور جو تجھے دعا دے وہ کیا پائے گا؟ یہ وہ برکت ہے جو باپ نے بیٹے کو دی۔ ہم کہانی سے سب واقف ہیں کہ کس طرح دھوکے کے ساتھ یعقوب نے اپنی ماں کا استعمال کرتے ہوئے برکت کو حاصل کیا، اور جب عیساؤ واپس آیا تو اس نے اپنے باپ کو کہا کیا باپ، کیا میرے لیے کوئی اور برکت نہیں؟ کیا تیرے پاس صرف ایک ہی برکت ہے؟ تو مقدس اسحاق نے اپنے بیٹے عیساؤ کو بھی کیا دی؟ برکت دی۔ آئیے کتاب مقدس میں سے ہم ان الفاظ کو بھی ذرا دیکھیں گے کہ کیا برکت کے الفاظ مقدس اسحاق نے بیٹے کے لیے کہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب ہے اور 38ویں آیت مقدسہ سے ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب 27واں باب 38ویں آیت، اقلا میں یوں مرقوم ہے تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ مجھے بھی دعا دے۔ اب بیٹا درخواست کر رہا ہے باپ سے آ کر کے، آپ باپ مجھے کیا دے؟ کبھی کسی بیٹے بیٹی نے باپ کے ساتھ سامنے جا کر یہ کہا کہ باپ مجھے دعا دے، لیکن یہ بیٹا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ باپ مجھے بھی دعا دے، مجھے بھی برکت دے، اے میرے باپ مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو۔ یہ برکت عیساؤ کو ملی اپنے باپ اسحاق سے، اور نے کہا اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، تیرے اوقات بصری تیری تلوار سے ہوں، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے ڈال پھینکے۔ تو مقدس اسحاق نے اپنے دونوں بیٹوں کو برکت دی۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ برکت باپ کی طرف سے ہے۔ اسی سنو میرے عزیزو، جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں تو باپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ وہ موسم کی سختیوں کو دیکھتا ہے، دھوپ چھاؤں کا فکر نہیں کرتا۔ اگر وہ بیمار ہے نا تو بیماری کی حالت میں بھی اپنے بچوں کو خوراک مہیا کرنے کے لیے، انہیں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ جہاں پر وہ کام کرتا ہے وہاں پر ان کی باتیں بھی سنتا ہے۔ سو باپ کی جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے، بڑی ساری قربانیاں ہیں باپ کی، جہاں ایک طرف ماں کی قربانیاں ہیں، دوسری طرف باپ کی کیا ہیں؟ وہ بھی قربانیاں ہیں۔ سو دونوں کی قربانیاں جو ہیں مسیح یسوع میں میرے عزیزو وہ بے بہا ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ماں باپ کی قربانیوں کو گن نہیں سکتے۔ سو باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دن اور رات ایک کرتا ہے،
تاکہ ان کی ضروریات کو کیا کر سکے، پورا کر سکے۔ خدا یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے کیا دے، پتھر دے؟ ایسا کوئی باپ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی باپ نہیں ہے۔ بلکہ باپ تو اپنے بچوں کو روٹی مہیا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ انہیں روٹی مہیا کر سکے، ان کے لیے رزق کما کر لا سکے۔ یسوع نے کہا کہ کیا کوئی ایسا باپ ہے؟ پھر خداوند نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا باپ بھی ہے کہ اگر اس کا بیٹا مچھلی مانگے تو اسے کیا دے، سانپ دے؟ ایسا کوئی باپ نہیں ہے جو اپنے بچوں کو بری چیز دے۔ اور یہاں اگر انڈا مانگے تو اسے کیا دے، بچھو دے؟ ایسا کوئی باپ نہیں۔ یسوع نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا، یعنی اچھی چیزوں سے کیوں نہ آسودہ کرے گا۔ دستوت بھی تو یہ بات بیان کرتا ہے کہ تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے اس نے رجایا ہوا ہے۔ اچھی اچھی چیزوں سے خدا ہمیں آسودہ کرتا ہے۔ سو باپ جو ہے نا، باپ بالکل ایک کریڈٹ کارڈ کی طرح۔ آج کل ڈیجیٹل دور ہے، بینک سے ہم پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں، پیسے نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ کارڈ کا، اے ٹی ایم کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک کریڈٹ کارڈ کی طرح ہے، اس میں بیلنس ہو یا نہ ہو یہ ہمارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ اچھا باپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں؟ انہیں نہیں کر رہا، انہیں کہہ رہا پتر فکر نہ کر، ہو جائے گا ایسے۔ یہ ہے باپ، یہ ہے باپ کی قربانیاں، یہ ہے باپ کی اہمیت۔ سو باپ اسی یسوع میں میرے جو بڑی قیمتی ہستی ہے۔ دنیا میں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی لیکن آپ کو ماں باپ کا رشتہ کہیں پر نہیں ملے گا۔ سو تمام بیٹوں اور بیٹیوں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کی قدر کریں۔ ہم رشتوں میں کمیاں نہ لائیں۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا تو کیا خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ برابر کی محبت نہیں کی؟ ہمیں بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں دیکھیں، جہاں پر ماں کی بات ہے تو ماں کی قدر و قیمت یا ماں کی خدمت یا اس کی قربانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح ہم اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، ویسی محبت ہمیں کس کے ساتھ کرنی ہے؟ باپ کے ساتھ۔ فرق نہ ڈالے، باپ سے بھی اتنی محبت کرے، کیونکہ باپ جو ہے وہ ہم بچوں کے لیے خدا کا بہت عظیم کیا ہے، تحفہ۔ قدر کریں اس تحفے کی۔ جن بچوں کے سروں پر باپ کا سایہ ہے، ہم ان تمام بچوں کے خاندانوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور جن بچوں کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر ایک ایماندار مسیحی جو ہے وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ آسمانی باپ کا سایہ ان کے سروں پر ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ۔ یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہوا کہ ہمارے یہاں جسمانی باپ کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں ہے، لیکن ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے آسمانی باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو بطور اولاد ہوتے ہوئے اپنے باپ کی قدر کرنا سکھائے اور ہم اس کی تابعداری کرتے رہیں اور ہم اس کی تربیت پر آنے والے وقتوں میں کیا لگاتے رہیں۔ اس بات کو ہم نے یقینی بنانا ہے کہ باپ جب ہماری تربیت کرے تو ہم اس کی باتوں پر
کان لگائیں، توجہ دیں تاکہ ہمارا بھلا ہو اور ہماری عمر کیا ہو جائے۔ خدا یسوع ناصری ہم سب کو ایسا کرنے کا باری فضل اور قوت عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کی وسیلہ سے